اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 24ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی، آخری ربوع ہے اور ترجمہ پیش کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز ہو رہا ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، یہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، علم والوں کے لیے عربی قرآن ہے، ثواب کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا، بس ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا سو وہ نہیں سنیں گے۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ آپ کہیے میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے، تم اسی کی طرف مستقیم رہو اور اسی سے استغفار کرو اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ جو زکوٰۃ خیرات ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ آپ کہیے کیا تم واقعی اس ذات کا کفر کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس کے شرکا قرار دے رہے ہو، حالانکہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في
أربعة أيام سواء للسائلين. اور اس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں برکت رکھی، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں میں مقدر کی، جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو۔ ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تو اس نے 2 دن میں ان کو پورے 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اسی کے متعلق احکام بھیجے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرما دیا اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ یہ بہت غالب بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہیے کہ میں نے تمہیں ایسے ہولناک کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جیسا ہولناک کڑک والا عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا۔ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان سے پہلے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں متواتر رسول آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرما دیتا، سو تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سو ہم نے ان کے منحوس دنوں میں ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں،
اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی بالکل مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور رہے سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، سو ان کے کرتوتوں کے باعث سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لایا جائے گا پھر ان کو جمع کیا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کی آگ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم اس وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، لیکن تمہارا یہ گمان تھا کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو ان کو اللہ نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ یہی گمان ہے جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی دور کرنے کو طلب کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن سے ناراضگی دور کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔
اور ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے کے اور ان کے بعد کے امور کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا تھا، اور ان کے حق میں اللہ کا وہ قول ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں کے گروہوں میں ثابت ہو چکا تھا، اور بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے وقت لغو باتیں کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بے شک ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو ہم ان کے بدترین کاموں کی سزا ضرور دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا جو دوزخ کی آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس چیز کی سزا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رکھ کر پامال کریں تاکہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے سے ہو جائیں۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مستقیم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو۔ یہ بہت بخشنے والے بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور اس سے عمدہ کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔
اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، سو آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کریں۔ پس اس وقت جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آپ کا خیر خواہ دوست ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور یہ صفت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو صبر کرتے ہوں، اور یہ صفت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے مخاطب، جب کبھی شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، اور تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے مخاطب، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ آیا جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اطمینان سے قیامت کے دن آئے گا؟ تم جو چاہو کرو، بے شک وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔
بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا ان کو عذاب دیا جائے گا، بے شک یہ بہت معزز کتاب ہے، اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ کتاب بہت حکمت والے حمد کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے رسول مکرم، آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف کہی جاتی رہی ہیں، بے شک آپ کا رب مؤمنوں کے لیے ضرور مغفرت والا ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ينادون من مكان بعيد۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں، کیا کتاب کی زبان عجمی ہو اور رسول کی زبان عربی ہو؟ آپ کہیے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک یہ لوگ اس قرآن کے متعلق سخت خلجان اور شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کیا ہے، اور جس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے، خلاصے کے لیے، تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 24ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ ناظرین قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے لفظ حامیم سے شروع فرمایا ہے، اور اس میں سورہ مومن گویا کہ پہلی صورت ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اس کے ابتدا میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ایسی کل 7 صورتیں ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 7 کو ملا کر حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی 7 ایسی صورتیں کہ جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ دوسری صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، اور اس میں چونکہ سجدہ ہے، آیت سجدہ آئے گی، اس بنا پر اس کے ساتھ السجدہ کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ اس میں کل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے۔ ناظرین سورہ حامیم السجدہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی دراصل کفار مکہ کے ان اعتراضات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ
کہ جو اکثر و بیشتر وہ دہرایا کرتے تھے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی قرآن کریم کو نشانہ بناتے اور کہتے کہ یہ کلام کیسا کلام ہے کہ اس کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے, یہ تو خود سے معاذ اللہ بنا کر لاتے ہیں. اس طرح سے مختلف طریقوں سے قرآن کریم پر اعتراض, اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اعتراض, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا یہ ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ تھا اور بڑا اس کو تعجب خیز قرار دیتے تھے. اور 23ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے ابتدا میں ہی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہم مان لیں, ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ہم ایک خدا, یعنی اتنے سارے کام دنیا میں اتنے سارے کام, اتنے سارے بندے, اور ان تمام بندوں کی مختلف حاجتیں ہوں اور ایک خدا پورا کر لے, ایک خدا ان تمام کاموں کو کرے. اس لیے وہ حیرت کرتے تھے. تو اس لیے وہ بار بار توحید کو نشانہ بناتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر اعتراضات کرتے تھے. اس لیے ناظرین ہمیں قرآن میں جا بجا توحید کے دلائل بھی نظر آتے ہیں اور توحید کے لیے جوابات بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو سورہ حامیم السجدہ کے آغاز میں بھی ہمیں ان دو باتوں کا ذکر نظر آئے گا. ایک تو قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا گیا, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ الرحمن اور الرحیم کا نازل کردہ کلام ہے. کتاب فصلت آیاتہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں تفصیل سے جس میں بیان کر دی گئیں. قرآنا عربیا لقوم یعلمون, اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو علم و فہم رکھنے والے ہیں, یعنی وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر قرآن کی مزید کچھ شان بیان کی گئی. اچھا, اب ایک طرف قرآن یہ شان و عظمت بتا رہا ہے, غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے, مگر دوسری طرف کفار کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی بات نہ سنائیں, آپ ہمیں قرآن بیان نہ کریں. اور پھر گویا کہ جھنجھلا کر کیا کہتے ہیں کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ, ہمارے دل تو جی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے, لہٰذا آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس انداز سے وہ حجاب وغیرہ کی بات کر کے گویا کہ کہتے تھے کہ بس ہمیں یہ بات نہیں سنی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ ان کے اس بات کے جواب میں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے, پردہ ہے اور ہم نہیں سننا چاہتے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کس بات کا پردہ ہے, کس بات کا حجاب ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ بتائیے انہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اب یہاں پر ناظرین اگر ہم اس آیت کا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام یہ جو انما انا بشر فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح, یہ کس بات کے جواب میں فرما رہے ہیں, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بشریت کا اعلان کیوں کروایا گیا ہے. یعنی یہ خاص اس پس منظر میں ہے کہ کفار جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے, آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکتی, ہمارے دل میں نہیں اتر سکتے, حجاب ہے, تو حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ انہیں بتائیں کہ کوئی حجاب نہیں ہے. یہ انہیں بھی ہم نے از قبیل انسان بنایا, از قبیل بشر بنایا, اور اے محبوب اس موقع پر آپ بشریت کا اعلان کریں تاکہ یہ جو حجاب کی باتیں کر کے اعتراض کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں اسلام سے, یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ لفظ بشر کا اعلان کریں تاکہ وہ حجاب وغیرہ کی باتیں کر کے جو باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں موقع نہ ملے. تو یہ اعلان ناظرین خاص اس پس منظر میں ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو اس پس منظر کے ساتھ رکھا جائے, خدا نخواستہ اگر کوئی اسی کو بیس بنا کر دیگر تمام فضائل سے بالا تر ہو کر, تمام فضائل نبوت سے ہٹ کر پھر وہ ایک بشر کی بات کرنے لگ جائے, وہ یہ کہے کہ جی بشر اور بشر ہیں اور باقی اور کوئی بات نہ کرے, تو یہ کیسی عجیب بات ہو جائے گی. یعنی کس تناظر میں اللہ اعلان کروا رہا ہے, کفار کے سامنے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے, اور ایک صاحب ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس لفظ کو لے کر کے اور وہ تمام فضائل کو ایک طرف خدا نخواستہ کر دے, تو ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ میں تمہاری مانند ایک بشر ہوں, اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں, کیونکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو جس کی طرف وحی کی جائے اور جس کی طرف وحی نہ کی جائے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک بشر ہونا ہے اور ایک خیر البشر ہونا ہے. اور آگے تمام باتوں کو پھر بیان فرمایا گیا, اور مزید یہ کہ مشرکین کے لیے کیا کیا ہلاکتیں ہیں اور کس طرح کہ وہ باوجود ان تمام حقائق کے ایمان نہیں لاتے تو کس طرح وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اس کا پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں
لوگوں کے لیے تخلیق فرمائی، ان تمام باتوں سے بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ لوگ لوٹ کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اور آسمان و زمین کی کس طرح کتنے دنوں میں اس نے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ دنوں کا جو بیان ہوتا ہے ناظرین، تو علماء نے فرمایا کہ یہ تدریج کا ایک اشارہ ہے کہ بندوں کو سکھانے کے لیے کہ اپنے کاموں میں وہ ایک اعتدال رکھیں، کام کو جلد بازی میں کرنا اور کام کو یا خصوصاً ایسے بڑے کام کو کہ جس کی کوئی انسان ذمہ داری قبول کر لے، ذمہ داری لے لے، پھر وہ اس کو بغیر ترتیب کے، بغیر درجہ بندی کے، بغیر تدریج کے وہ تیزی سے اور جلد بازی میں اس کو کرنے لگ جائے، تو اہل ایمان کو سکھایا کہ خود رب کائنات جو کہ اس بات سے اسے اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کام کو کئی دنوں میں انجام دے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما یقول له کن، کیا کہتا ہے؟ ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی، مگر وہ اس شان کن فیکون کے باوجود وہ کیا فرما رہا ہے کہ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ان تمام کاموں کو اس نے مکمل فرمایا۔ یہ فی یومین خلق الارض فی یومین، زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں، کیا حاجت تھی اس رب کو 2 دن اور 4 دن کی یہ بات فرمانے کی؟ یہ بندوں کو تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے کاموں میں تدریج اور درجہ بندی کو بھی اور اعتدال کو بھی مقرر کریں، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اس طرف ہرگز کوئی اشارہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کام کو کوئی بندہ اپنی سستی طبع کی وجہ سے اتنا ڈیلے کرے کہ وہ اس کے اپنے حد اعتدال سے نکل جائے، اس کے لیے ملامت کا باعث بن جائے، تو یہ اس طرف کا اشارہ نہیں ہے، کوئی اس طرف بھی استدلال نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ زمین و آسمان کی اطاعت بتائی گئی ہے کہ زمین و آسمان کس طرح اطاعت شعار ہیں، کہ جب انہیں فرمایا گیا کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں۔ یہ زمین و آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ تو جب زمین و آسمان کا یہ جملہ ہے ناظرین کہ ہم حاضر ہیں، زمین کہہ رہی ہے اللہ سے، آسمان کہتا ہے اللہ سے اتینا طائعین، آیت نمبر 11 ہے یہ سورہ حامیم السجدہ کی، تو زمین پر بسنے والوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے کہ زمین کہتی ہے ہم حاضر ہیں، تو زمین پر بسنے والے بھی کہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ آسمان کہتا ہے ہم حاضر ہیں، تو آسمان کے نیچے بسنے والوں کو بھی جب وقتاً فوقتاً نگاہ اٹھے نا آسمان کی طرف، تو یہ جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مولا ہم بھی حاضر ہیں، دست بستہ حاضر ہیں، خوشی خوشی حاضر ہیں۔ نمازوں کا وقت آئے، کسی کے حقوق العباد کا معاملہ آئے، والدین کے حقوق ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، مولا ہم حاضر ہیں اور تیرے حکم کے آگے ہم مسلسل سجدہ ریز ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کا ذکر کیا جو تکبر کرنے والے تھے، ان کا پھر انجام جو اس سے پہلے کئی آیتوں میں گزر چکا ہے، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، اور پھر اس کے علاوہ خاص ایک بات کی جس کا اشارہ دیا ہے کہ کس طرح اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ گو کہ یہ بات بھی ہم پہلے بتا چکے، پچھلی نشستوں میں یہ بات گزر چکی کہ اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ اس لیے آج ہم ہو سکتا ہے کوئی گناہ کرے اور لوگوں سے وہ اپنے آپ کو چھپا لے، مستور کر لے، لیکن اپنے اعضاء تو گواہ ہیں نا، اعضاء سے مفر نہیں ہے انسان، اعضاء سمیت ہی انسان ہر جگہ جاتا ہے نا، لہذا اپنے اعضاء کی گواہی سے ڈرنا چاہیے۔ سمع و بصر و جلود، کھالیں گواہی دیں گے، جلد بھی گواہی دے گی ناظرین، یہ قرآن نے بتایا۔ اور وہ کفار پریشان ہو کر اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، آیت نمبر 21، کھالوں سے کہیں گے کیوں گواہی دے رہی ہو ہمارے خلاف؟ کھالیں کہیں گی، جلد کہے گی، سمع و بصر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی رب نے قوت گویائی دی کہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ گواہی سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید کفار کے کچھ رویے بتائے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جب کچھ نہیں بچتا تو کہتے ہیں جی شور مچاؤ، یعنی قرآن کی آواز کو دبا نہیں سکتے، قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں والغوا فیہ، شور مچایا کرو تاکہ تم شاید اس طرح غالب آ جاؤ۔ تو یہ بھی گویا مزاج ہے ان لوگوں کا کہ جو جب دلیل کا جواب نہ بنے تو شور مچاتے ہیں اور وہ دھونس دھمکی پر اتر آتے ہیں، تو یہ کفار کا ایک رویہ ہے۔ باقی پھر اس کے علاوہ استقامت کا خاص طور پر ناظرین حوالہ ہے جس کو ہم آگے تفصیل سے کسی اور موقع پر بیان کریں گے کیونکہ وقت بالکل اختتام پر ہے۔ تو استقامت کا خاص طور پر حوالہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، استقامت کی طرف آ گئے۔ تو استقامت ایک بہت محبوب عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کوئی عمل کریں ناظرین، اچھا عمل، تو استقامت اختیار کریں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ اس میں مضامین ہیں، حسن اخلاق کے حوالے سے بھی ہیں،
اور دیگر کچھ مضامین انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ان مضامین کا جب آگے اعادہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں یہ آیتیں مختلف طریقوں سے ریپیٹ ہوتی ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ آگے دوبارہ ان مضامین کو کسی اور انداز سے ذکر فرماتا ہے، تو انشاءاللہ جب یہ باتیں دوبارہ آئیں گی تو پھر کسی اور حوالے سے ان کا ذکر کریں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج 24واں پارہ اپنی تکمیل کو پہنچا، الحمدللہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی 24ویں پارے تک کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ہمیں فیضان اور عرفان نصیب فرمائے، بروز حشر قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں مقبول فرمائے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا فیضان ARY کو اور پوری ٹیم کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔